بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل عید کا دن ہے۔ عید کا دن ہمارے لیے خوشیوں کے دنوں میں سے ہے، اس لیے اس خوشی کے دن کو منانا چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے آداب کو بجا لانا چاہیے، اور خوشی میں بھی ہم اللہ رب العزت کے احکام کے تابع رہیں، اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے احادیث کی کتابوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں اور آپ کے طریقے زندگی میں ہمیں عید گزارنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے کہ ہم عید کو کس طریقے سے گزاریں، اور عید کے اندر جو ملنے والی خوشی ہے اس کا احساس ہم کس طریقے سے اپنے دل میں جگائیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ عید کی تیاری آپ کر لیں، اور اس طریقے سے کریں کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو، کوئی لمحہ آپ سے غفلت میں نہ گزرے، اللہ کا ذکر ہمیشہ آپ کی زبان پر رہے، اور عید کی رات جو اکثر غفلتوں میں گزر جاتی ہے اس کو خاص عبادت کے اہتمام کے ساتھ گزاریں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ایسا بندہ جو اس دن عبادت کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑی بشارت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید کی رات اور شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کی تو اس کا دل اس دن یعنی قیامت کے دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ تو یہ رات عبادت والی ہے، یہ رات اللہ کو منانے والی ہے، یہ رات جاگ کر اللہ رب العزت کے حضور میں حاضری والی رات ہے، لہذا اس کو غفلت میں نہ گزاریں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ روزانہ مسواک کرتے ہیں، منہ کی صفائی کرتے ہیں، لیکن عید کے دن خاص طور سے اس کا اہتمام ہو، کیونکہ عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ اور تیسرا اہتمام آپ کرتے ہی ہیں کہ غسل کرنا چاہیے، لیکن عید کی سنت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر غسل کریں گے تو عید کی سنت کا بھی ثواب ملے گا اور غسل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ پھر چوتھے نمبر پر اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم اچھی خوشبو لگائیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو اور ہمارے لیے بھی خوشکن ہو۔ پھر اسی طرح پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنیں، ضروری نہیں کہ نئے کپڑے پہنیں لیکن اچھے اور صاف ستھرے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں اپنے کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھے۔ فجر آپ نے پڑھ لی اور عید آپ کو پڑھنی ہے، اس کے بیچ میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں روزانہ اشراق کی عادت ہونے کی وجہ سے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بھول سے کر لیتا ہوں تو آدمی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب علم میں یہ بات آ جائے تو اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ایک درخواست یہ بھی ہے کہ آداب کے سلسلے میں عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھائے، کیونکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید الفطر کا دن ہوتا تو کچھ کھانے سے پہلے عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تو عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھاتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ عید الاضحیٰ میں اپنے دن میں جو کھانے کی شروعات ہم کریں اپنے قربانی سے کریں، لیکن ابھی لاک ڈاؤن ہے، ہر ایک کو یہ صورتحال نصیب نہیں ہے، اس لیے بالکل آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر کھائیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ بالکل کھا سکتے ہیں، کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو وہ ساری فراوانی اور وہ ساری سہولت ابھی نہیں مل پا رہی ہے جو پہلے ملا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح ہو سکے تو عیدگاہ میں ہم جا کر نماز پڑھیں، لیکن معاملہ ابھی یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر ہم حکومت کی اور گورنمنٹ کی اور ان کی طرف سے دی گئی ہدایات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لہذا اس سلسلے میں جو حکومت کے اصول ہمیں دیے گئے ہیں وہی پڑھیں اور اسی کا اہتمام کریں۔ گھر ہی کے اندر ہم نماز پڑھیں عید الفطر کی، جس طریقے سے ہم نے ادا کی ہے اسی طرح ہم عید الاضحیٰ کی بھی ادا کریں۔ 4 لوگ زیادہ زیادہ شریک ہو جائے جماعت کی وجہ سے، اگر جماعت کرنے کا معاملہ نہ ہو پائے یعنی 4 لوگ یا 3 لوگ شریک نہ ہو پائیں تو پھر 2 رکعت
جس طریقے سے آپ نے عید الفطر میں ادا کی تھی نفل، اسی طرح ابھی بھی پڑھ لیں چاش کی نیت سے۔ پھر اسی طرح نماز کے لیے جب ہم جاتے ہیں عید الاضحیٰ کی، جیسے اگر ہم گھر میں بھی پڑھیں گے تو آواز بلند کے ساتھ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز جلد سے جلد ادا کرنی چاہیے، جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہو ویسے ہی پڑھ لیں۔ عید الفطر میں تو تاخیر کی گنجائش ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں گنجائش کا پہلو نکالے تو نکل سکتا ہے، لیکن آداب کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہی پڑھ لینا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ یا کوئی بھی عید کی نماز ہو، دونوں عیدین کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، لہذا نہ اذان دے نہ اقامت کہیں۔ اور عید کی نماز کا طریقہ تو یہ ہے کہ نیت کر لے، اور نیت کے سلسلے میں بھی یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ وہ الفاظ دہرائیں جو دہرائے جاتے ہیں کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں واجب عید الاضحیٰ کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے عید کی نماز کی نیت کر لی تو اب عید کی نماز ہوتی ہی وہی ہے جس کے اندر 6 زائد تکبیر ہوتی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ اس طریقے سے کہنا چاہے پورا تو پورا پڑھ لے، اگر پورا نہ کہنا چاہے تو بس یہ کہہ لے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے۔ نیت کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے معمولی فصل سے 3 مرتبہ تکبیریں کہیں گے۔ تو پہلی 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں گے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے 1 رکعت مکمل کر لیں گے۔ دوسری رکعت میں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ ہم اپنے ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے اور 3 تکبیر کہیں گے، اور پھر ہر تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جب چوتھی تکبیر آپ کہیں گے تو بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کر لیں گے۔ پھر اسی طرح خطبہ پڑھا جائے گا، اگر ہم خود پڑھا رہے ہوں تو خود خطبہ پڑھیں، اگر خود نہ پڑھا رہے ہوں تو امام صاحب کا خطبہ سنیں۔ اور خطبہ سننا یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ عید الفطر کی نماز جس طریقے سے ہم اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسی طرح عید کی نماز ہم اہتمام کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا خطبہ بھی اہتمام کے ساتھ سنیں۔ اور عید الاضحیٰ کے دن میں خاص طور سے اس بات کا اہتمام ہو کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بے شک وہ پہلا کام جس سے ہم اس دن کی یعنی عید کے دن کی ابتدا کریں نماز ہے، پھر لوٹ کر ہم قربانی کریں گے۔ سو جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پر عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ محض گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کی خاطر جلد بازی سے کام لیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں پر عید کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، صبح صادق یعنی فجر کی نماز کے بعد سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوشی کے موقع پر ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خوب سے خوب اعلیٰ اور بالا دنیا کی بھی خوشی عطا فرمائے اور آخرت کی بھی خوشی عطا فرمائے، اور حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کے حق میں مقدر فرمائے۔